बाद ने मुझे वहाँ से पिंडी लाया है, बरहुला के पिंडी लाया है। उसे कहा शादी करनी है, उसने यहाँ पे आके मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। उसने मुझे कहीं नहीं छोड़ा, मैं इधर ही रहती हूँ पिंडी में। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं, हम तो गरीब आदमी हैं। हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, हमारी बेटी की इज्जत उन्होंने लूटी है। 3 बंदे हैं, अब तक वो एक बंदा भी गिरफ्तार उन्होंने नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। औसाफ डिजिटल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, असमतें लूटी जा रही हैं। बिनते हवा जो है वो आजकल उसकी इज़्ज़त महफूज नहीं है। इंसानों के रूप में दरिंदे आगे पीछे घूम रहे होते हैं, पर बिनते हवा को ये मालूम नहीं है कि कौन सा दरिंदा उनकी इज़्ज़त को तार तार करने पे तुला हुआ है। नूर अरशद मेरे साथ मौजूद हैं। इनके साथ एक लड़के के साथ मोबाइल फ़ोन पर दोस्ती होती है और उसका नतीजा बड़ा ही दर्दनाक होता है। अभी मानूर अरशद से ये जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन पे जिस लड़के से दोस्ती हुई है उसके बाद उसने किस तरह इसको वर्गलाया और आकर अपने दोस्तों के हवाले किया, ये मानूर से जानते हैं। जी मानूर, ये बताएं कि ये कब का वाक़या है और सबसे पहले आपकी बातचीत जिस लड़के से हुई है उसका नाम क्या है और कैसे शुरू हुई है? ये 14 अगस्त का वाक़या है। उसका नाम हमाद है। वो मुझे बरहुला के यहाँ पे पिंडी ले आया। पिंडी में ला के उसने मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की और उसने आके अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बुलाया है। 2-3 दिन यहाँ पे मुझे अपने पास रखा है, फिर कह रहा था तुम्हें अपने दोस्तों के पास भेजना है। उसके दोस्त भी आते रहे वहाँ पे। यहाँ पे मुझे कमरे में बंद किया है। ये मुझे बताएं, इसके साथ रब्ता कब हुआ था? ये जुनेद ने रब्ता करवाया है। ये जुनेद कौन है? वहाँ पे ही रहता है, इसका दोस्त है। तो जुनेद से आपका रब्ता कैसे हुआ है जो जुनेद ने उसके साथ? जुनेद ने मुझे खुद ही नंबर दिया। जुनेद ने आपको नंबर दिया था या आपका नंबर उसको दिया था? मेरा नंबर उसको ही दिया था ना पहले। तो आपकी मोबाइल फ़ोन पर पहले बातचीत हुई या आप इस हमाद नामी लड़के को पहले जानती थी? मैं नहीं पहले से जानती थी, मोबाइल पे ही बात हुई। तो कितना अरसा आपकी मोबाइल फ़ोन पर बात होती रही है? 1 माह। 1 माह आपकी मोबाइल फ़ोन पर बात हुई है। तो फिर उसने क्या कहा कि जो आप उसके साथ कैसे आ गई? क्या आप पिंडी आई हुई थी या उसने आपको घर से जाके लाया? मामला क्या हो, किस तरह ये उसने आपको वर्गलाया, किस तरह? वो मेरे घर जाके उसे मेरे वहाँ से ले आया है और वहाँ से मुझे ला के पिंडी। ये बताएं कि जुनेद कौन है? जुनेद से आपकी कितने अरसा बात होती रही है? जुनेद से 1 साल में बात हुई है। वो वहाँ पे मरी में रहता है। हमारे भी वहाँ था। जुनेद से आपका कैसे ताल्लुक बना जुनेद के साथ? जुनेद ने नंबर मेरा लिया था। अच्छा, तो आपकी पहले जुनेद से बात होती रही है 1 साल तक? तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अगर जुनेद से 1 साल बात होती रही है तो फिर क्या हुआ? फिर उसने हमाद को नंबर दिया। हमाद ने मेरे साथ बात की है। हमाद ने मुझे वहाँ से पिंडी लाया है, बरहुला के पिंडी लाया है। हमाद ने आपको क्या कहा था? क्या आपको उसने एकदम कहा कि आप आ जाएं? बातचीत ऐसे आपने करना शुरू कर दी? कितना अरसा उससे बात होती रही और उसने आपको क्या कहा? उसे कहा शादी करनी है। तो वो मेरे से भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं उसके जानसे में आके मैं पिंडी आ गई हूँ उसके साथ। उसने यहाँ पे आके मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। अच्छा। ये 14 तारीख सुबह 5 बजे गया है वहाँ पे मुझे लेने। साथ जुनेद भी था। वहाँ से मुझे कहता है शादी करनी है, आ जाओ मेरे से। मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती ले साथ। पहले फ़ोन पे बात हुई थी शादी की? जी, कह रहा था। तो वहाँ से मुझे फिर इन दोनों ले लाया है। जुनेद आके डला मोड़ में होता गया है। वहाँ से मुझे हमाद पिंडी ले आया है। इनका एक लड़के ने इनका पीछा भी किया है। वहाँ से मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे पिंडी ले आया है। पिंडी में ला के मुझे शटराला में रखा है उसने। 2-3 दिन वहाँ पे रखा है। वहाँ से फिर एक ज़ुबैर नामी शख्स मुझे हवाले कर दिया है। वहाँ से वो तीसरे चौथे दिन वहाँ से मुझे वो ले गया है। फिर शाम को उसे सब मेरे घर वालों को किसी ने बताया है। फिर मेरे घर वाले वहाँ पे गए हैं। उन्हें पहले गाँव में सबसे रब्ता किया, उन्हें बोला वहाँ पे है। फिर वो मुझे वो शाम को वहाँ से लेने गए। हमाद वहाँ पे ही, हमाद जुनेद वहाँ पे ही थे। वहाँ से वो गायब हो गए। तो पहले आपको हमाद लेकर आया था? जी। तो हमाद ने आपको कितने दिन अपने साथ रखा? 3-4 दिन, 4 दिन 5 दिन वहाँ पे, 3-4 दिन वहाँ पे रह के मेरे साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की है। और वो मुझे कहता था वहाँ पे तुम्हें वापस छोड़ने जाना है। मैं कही थी नहीं, मैंने नहीं जाना, तुमने मुझे वहाँ से लाया। अब मेरे बाप की बहुत इज़्ज़त है। मेरी वालिद साहब फौत हो गई हैं। मेरे वालिद साहब एक मज़दूर आदमी हैं। हम वो कमाते हैं और हम खाते हैं। और आप सबसे गुजारिश, आज जी पंजाब से गुजारिश की जाए कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे वालिद साहब एक गरीब आदमी हैं। आपकी जो वालदा हैं क्या वो इस दुनिया में नहीं है? नहीं।
کتنا عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی؟ 10 سال کتنا؟ 10 سال ابھی آپ کو ان کی یاد تو آتی ہوگی اس میں، جی تو کیا لگتا ہے والدہ ہوتی تو کہیں روک لیتی آپ کو اس کام کرنے سے؟ جی ان بیڑیوں کو آپ پہ کوئی ترس نہیں آیا جب آپ کو انہوں نے کمرے میں آ کے بند کر دیا، پھر ایک سے دوسرے لڑکے کے حوالے کیا، تو اس دوران کیا آپ کی حالت تھی؟ میری بہت بری حالت ہے، مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، تیسرے کے حوالے کر دیا تھا۔ تو آپ کو کیا کمرے میں بند رکھا گیا تھا یا آپ اوپن تھی، گھوم پھر سکتی تھی، آپ کو ساتھ لایا تھا، آپ کو آگے پیچھے گھماتے تھے؟ نہیں، کمرے میں ہی بند کرتا تھا، لاک کیا ہوا تھا باہر سے۔ کتنے دن آپ کو لاک رکھا گیا؟ 3-4 دن، چوتھے دن اس دوسرے کے حوالے کر دیے۔ تو وہ بھی آپ کے ساتھ، اس نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا تھا، میں نے بولا نہیں۔ مطلب وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو جنید نے عماد جس لڑکے کی آپ بتا رہی ہیں، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ جی ہمار نے کی ہے، تو زبیر تیار تھا، جنید وہاں آ رہا تھا، وہ بھی مری سے آ رہا تھا۔ اچھا، وہ بھی اسی لیے آ رہا تھا؟ وہ بھی آ رہا تھا۔ وہ بھی آ رہا تھا۔ جی۔ تو دن کو آپ اندر کمرے میں ہی لاک رہتی تھی؟ جی اکیلی رہتی تھی۔ تو اس دوران فون پر آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہوا کہ آپ کو انہوں نے پکڑ لایا یا آپ آ گئی اور اس کے بعد ان کے جھانسے میں پھنس گئے؟ کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا آپ؟ نہیں، کسی نے یہ رابطہ ہی نہیں کرنے دیتا تھا۔ موبائل فون آپ کا کدھر تھا؟ وہ نہیں تھا میرے پاس۔ وہ کدھر گیا آپ کا موبائل فون؟ وہ ادھر ہی ہے، اس نے اپنا دیا ہوا تھا، وہ بھی لے لیا تھا۔ تو پہلے اس نے آپ سے کیا یہ وعدہ کیا تھا کہ شادی کرے گا، یا اس دوران آپ سے آ کر اس نے شادی کی کوئی قسمیں آپ کے ساتھ کی ہوں؟ جی کیا تھا وعدہ، وہ یہ تھا میں نے شادی کی۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب بھی بتایا گیا کہ مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو آپ کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ میں کس کے ساتھ جا رہی ہوں؟ اتنا یقین کیسے آ گیا آپ کو ایک اجنبی شخص کے ساتھ کہ آپ نکل پڑی اس کے ساتھ؟ میری بھی غلطی ہے، میں اس کے ساتھ آئی۔ اس نے مجھے زبردستی وہاں سے بولا میں اس کے ساتھ ہی آئی، اس نے مجھے شادی کا بولا، میں آ گئی ہوں، اور میری عزت بھی ساری چلی ہے، میرے والد صاحب کی بھی۔ میں بھی اس کے جھانسے میں آ گئی۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے آپ بھی کسی کے جھانسے میں نہ آئیں۔ میری اس نے زندگی برباد کر دی، نہ میں اپنے گھر جا سکتی ہوں، میں ادھر ہی رہتی ہوں، اور میرے والد صاحب ادھر رہتے ہیں۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ کے گھر جانے کا؟ جی تو اب کیا جا سکتی ہیں آپ؟ نہیں، کیوں؟ اس نے مجھے کہیں تو نہیں چھوڑا، میں ادھر ہی رہتی ہوں پنڈی میں۔ کیا بتا پھر اللہ ہی مدد، کیا بتا پھر اب کیا ہو رہا۔ اس نے میرے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، مجھے اس نے شادی کا جھانسا دیتا رہا، میں اس کے ساتھ آ گئی ہوں، اور نہ مجھے اس نے آگے کا چھوڑا نہ پیچھے کا، میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میں پولیس سے گزارش ہے کہ اسے جلد سے جلد سزا دی جائے، اور اسے انصاف مجھے انصاف چاہیے۔ ناظرین، میں نے مائنور سے کافی گفتگو کی، کوشش کی کہ اس سے سوال کروں، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ یہ ذہنی طور پر اتنی مفلوج ہو چکی ہے کہ کچھ سوالات کے جوابات دیتے ہوئے بھی یہ رک جاتی رہی ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں کہ یہ سوال یہ کرتی ہے کہ آخر اس کا جرم کیا تھا، اس سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ تمام جو لوگ، جو بیٹیوں کے پاس، جن کے پاس موبائل ہیں، یا بیٹوں کے پاس ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا، ان کی کچی عمر ہوتی ہے کہ موبائل کی وجہ سے ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اگر یہ آپ نے دیکھنا ہو، ایسی مثال دیکھنی ہو، تو مائنور میرے سامنے بیٹھی ہے کہ اس کی لڑکے سے بات ہوئی، 1 سال تک اس لڑکے سے بات کرتی رہی ہے، پھر اس کا نمبر کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ ایکسچینج ہوا، پھر اس لڑکے کی محبت میں جھانسا اس نے دیا اس کو کہ میں شادی کروں گا آپ کے ساتھ۔ اس کو جا کے صبح کے وقت جو ہے وہ مری میں جا کے مری سے اس کو گاڑی میں بٹھا کے لایا گیا، پھر راولپنڈی آ کر اس کو رکھا گیا، 3 سے 4 دن اس کے ساتھ ٹارچر ہوتا رہا، اس کو کمرے میں لاک کیا گیا۔ تو پر افسوس یہ ہے کہ ہم ایسی مثالیں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ارد گرد یا آس پاس اپنے بچوں پہ نظر نہیں رکھتے۔ میں اب اس کے جو تایا ہیں وہ بھی اس کے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتا ہوں کہ اس پورے جو یہ کھیل کھیلا گیا اس کے ساتھ، اس کی زندگی تو برباد ہو گئی، لیکن یہ نہیں چاہتے ہم کہ کوئی اور مائنور جو ہے وہ اس طرح اس ظلم و تشدد کا شکار ہو، اس کے ساتھ ظلم زیادتی کی جائے۔ میں اس کے تایا سے بات کرتا ہوں کہ پولیس کا اس میں کیا کردار ہے، کیا انتظامیہ نے ایسے سفاک بیڑیوں کو ابھی تک ان کو نکیل ڈالی ہے،
یا اسی طرح آزاد گھوم رہے ہیں یا کسی اور بنت ہوا کی عزت اسی طرح لوٹی جائے گی؟ میں اس کے تایا سے سوال کرتا ہوں کہ ابھی تک پولیس نے ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ جی، کیا مائنور کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ ہوا کس طرح ہے، اور انتظامیہ ابھی تک اس پہ کس حد تک متحرک ہے، یہ بتائیں۔ بھائیان بالکل وہ ہلا چلی نہیں کر رہی ہے، بالکل بولو چالی نہیں ہے، انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں، وہ جناب غریب آدمی ہیں، ہماری جناب وہ سن ہی نہیں رہے ہیں۔ اس طرح 14 اگست کا کیس ہے، اب تک کوئی بندہ انہوں نے گرفتار نہیں کیا ہے۔ آپ جناب وہ 28 تاریخ ہو گئی ہے، اب تک انہوں نے کوئی بندہ گرفتار نہیں کیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ سیمپل وغیرہ جو ہیں ان کا ٹیسٹ ہو گیا ہے، ان کی رپورٹ آ گئی ہے؟ میڈیکل تو جناب ہوا تھا 17 کو، اب تک جناب وہ 4 دن وہ اے ایس آئی ہے یاسین صاحب، انہوں نے پاس ہی رکھا ہوا ہے، ہمیں تو نہیں پتہ بھیجا ہے نہیں بھیجا ہے، رپورٹ آئی ہے نہیں آئی ہے۔ 22 تاریخ کو ہوئے تھے جناب 164 کے بیان، اب تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، نہ کوئی گرفتار کیا ہے، نہ کوئی اچھی بری ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دوسری جو پارٹی ہے وہ کوئی مضبوط پارٹی ہے، پیسے دے رہی ہے، آپ غریب لوگ ہیں؟ لا مالا پیسے دے رہے ہیں تو اسی لیے بندے گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، یہاں پہ کرائے پہ رہتے ہیں۔ بھائی ہمارا جس کی بیٹی ہے وہ تو مزدور کار بندہ ہے، دیہڑی لگتی ہے کبھی نہیں لگتی، اس لیے ہمارا جناب وہ اب تک انہوں نے کوئی بندہ گرفتار نہیں کیا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ غریب آدمی ہیں، آئی جی پنجاب کو کہتے ہیں، اور جو جناب ہماری کوئی فریاد سننے والا ہے ان کو گرفتار کیا جائے، ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہماری بیٹی کی عزت انہوں نے 3 بندے ہیں، اب تک وہ ایک بندہ بھی گرفتار انہوں نے نہیں کیا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ 14 اگست کا یہ واقعہ ہے، ابھی تک فرانزک رپورٹ نہیں آئی، اور اس بچی کے حوالے سے بچی جو ہے وہ ڈپریس ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ معاشرے کے اندر جب بھی انصاف ہمیشہ ناپید ہو جاتا ہے تو پھر ظلم و زیادتی بڑھ جاتی ہے۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ ایک غریب کی بیٹی کی عزت اسی طرح لٹتی رہے گی اور ہم ایسے ہی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنے لبوں کو سی لیں گے؟ یہ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ معاشرے کے وہ لوگ جو جن کا ضمیر زندہ ہے، جو آج بھی انسانیت کی قدر کرتے ہیں، انسانیت کی قدروں کو جانتے ہیں، وہ اس مانور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کو انصاف دلوائیں۔ اگر آج آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو کل کسی اور غریب کی بیٹی، اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر کی بیٹی، آپ کے گھر کی بہن ایسے درندوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور پھر اس کو انصاف نہ مل سکے۔ ABN نیوز، ABN ڈیجیٹل کی نئی سٹوریز جاننے کے لیے ہمارے پیج کو ضرور فالو کریں۔ سیاب احمد عباسی کو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔